بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے ہمارے اس درس کا عنوان عکس قاعدہ کے اشکالات میں موارد کے بیان کے سلسلے میں ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قاعدہ زمان کے عکس کے ما لا یضمن بصحیح ہی ما لا یضمن بفاسد ہی، اس عکس قاعدے کے سلسلے میں کچھ موارد بیان کیے گئے ہیں کہ جہاں یہ قاعدہ نقض ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ایک مطلب جو پیچھے عین مستاجرہ کے سلسلے میں بیان ہوا تھا، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نقطہ نظر سے وہاں پر عدم زمان کی نظر دیتے ہوئے عکس قاعدے کے مطابق اس مسئلے کو قرار دیا تھا۔ لیکن یہاں پر مزید کچھ اشکالات ہیں کہ جہاں پر قاعدے کی جامع افراد ہونے کے سلسلے میں مشکلات نظر آتی ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں آج انہی مباحث کو دیکھنے، ان اشکالات میں سے کچھ موارد کو دیکھنے کے لیے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب جو ہے وہ عکس قاعدے پر پہلا اشکال، اور اسی طرح پھر مذکورہ اشکال کی توجیہ بیان کرنا، اور اسی طرح عکس قاعدے پر دوسرا اشکال جو یہاں پر مترتب ہوتا ہے۔ ان پہلے اور دوسرے اشکال اور پھر بعض توجیحات کو یہاں پر دیکھیں گے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں قاعدے پر اشکالات کی بحث کو آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثم انہ یشکل اضطراد القاعدۃ فی موارد، کہ کچھ موارد کے اندر اس قاعدے کا جامع افراد ہونا، اس کا اپنی کلیت پر باقی رہنا مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے اشکال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں محرم کے استعارے کو بیان کرتے ہیں کہ منہا الصید الذی استعارہ المحرم من المحل، کہ وہ صید کہ جس کو محرم نے استعارہ کیا ہے محل سے، عاریتاً اس سے لیا ہے، کیونکہ اگر محل سے لیتا ہے تو مشکل نہیں ہے۔ اس طرح دیگر جو صورتیں ہیں ان کو شیخ انصاری بحث نہیں کر رہے، وہاں کے جہاں محرم احرام پہننے والا محل ایسے شخص ہے کہ جو احرام کی حالت میں نہیں ہے، اس سے ایک صید اعارتاً لیتا ہے، تو تکلیفاً تو یہ کام حرام ہے اس پر اور مورد عذاب الہی ہے، لیکن وضعاً آیا یہ فاسد ہے یا فاسد نہیں ہے، تو اس عاریے کو فاسد جانا جاتا ہے۔ چونکہ عاریے کے شرائط میں سے یہ ہے کہ یعنی صحت شرائط عاریہ جو ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ امکان ہو اس چیز سے انتفاع کا، جبکہ یہاں پر وہ چیز قابل یعنی اس امکان انتفاع یہاں موجود نہیں ہے، اور اس لیے کہ محرم پر ضروری ہے کہ وہ جو صید عاریتاً لے رہا ہے اس کو آزاد کر دے، یعنی اس کو چھوڑ دے، اور حق امساک اس کو حاصل نہیں ہے، اس کو چھوڑنا، اس کا ارسال اس پر واجب ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح سے ہے تو یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پر عکس قاعدہ کے مطابق دیکھا جا رہا ہے کہ یہ قاعدہ یہاں مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ جو کہ دیکھیں آپ جب قاعدے کی بات کرتے ہیں، عکس قاعدے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ما لا یضمن بصحیح ہی لا یضمن بفاسد ہی، تو جہاں صحیح مورد زمان نہیں ہے تو فاسد بھی مورد زمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عاریہ محرم جب محل سے لیتا ہے تو وہ زمان اس پر آ رہا ہے، یعنی وہ ضامن ہے، ایک طرف سے یہ عاریہ فاسد ہے اور عاریہ فاسد میں وہ ضامن بھی قرار پاتا ہے۔ تو اس طرح ایک مورد جو ہے وہ یہ ہے۔ پھر کس بنیاد پر، کس مبنا کے مطابق آگاہ فرماتے ہیں کہ بناء علی فساد العاریہ، یہ مورد جو منہا سے ہم نے بیان کیا محرم کے استعارے کا، یہ ان موارد میں سے جہاں قاعدہ مشکل پیدا کرتا ہے بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ عاریہ فاسد ہے، یعنی اس مورد میں عاریہ کو فاسد جانا جاتا ہے۔ فإنہم حکموا بضمان المحرم لہ بالقیمہ، کہ اس کے نتیجے میں فقہا حکم کرتے ہیں کہ محرم جو ہے وہ تلف کی صورت میں قیمت کا ضامن ہے۔ اب یہاں پر یہی عاریہ فاسد ہے، لیکن زمان یہاں پر مترتب ہو رہا ہے، اور عاریہ فاسد جو ہے وہ زمان کا موجب بن رہا ہے، ما ان صحیح العاریہ لا یضمن بہا۔ اشکال یہ ہے کہ جبکہ عاریہ کا جو صحیح مورد ہے یہاں پر وہ مورد زمان نہیں ہے، تو بس عاریہ کا صحیح مورد زمان نہیں ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مورد کے اندر اشکال قاعدے کے مطابق پیش آ رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلِذَا نَاقَشَ شہید الثانی، شاہد لے آتے ہیں
کہ یہی وجہ ہے کہ شہید ثانی علیہ الرحمہ جو ہے وہ مناقشہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فی الزمان، زمان کے اندر علی تقدیر الصحت والفساد، صحت اور فساد کی دونوں صورتوں کی بنیاد پر۔ تو یہاں پر شہید ثانی علیہ الرحمٰن نے زمان کے اندر دونوں ان صورتوں پہ یعنی زمان کے حوالے سے اشکال پیش کیا ہے کہ کیا زمان ہے، مناقشہ کیا ہے کہ زمان آیا ہے حتیٰ صحیح کی صورت میں یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ جو کہ عکس قاعدہ ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بہرحال اس مورد کے اندر ایک اشکال پیش آتا ہے، اور قاعدے کا جامع ہونا، کلیت پر باقی رہنا مورد اشکال قرار پاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ الا ان یقال سے توجیہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ مگر ممکن ہے کہ یہاں پر یہ کہا جائے کہ ان وجہ زمان ہی بعد البناء علی انه یجب علی المحرم ارسالہ واداء قیمتہ، کہ ممکن ہے کہ اس کا جو زمان کی جو علت ہے یعنی اس مسئلے کے اندر بعد البنا، وہ اس بات پر بنا رکھنے کے بعد ہے کہ واجب ہے محرم پر اس کا ارسال اور اس کی قیمت ادا کرنا۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ محرم جب سیداریہ کر رہا ہے تو اس کو چھوڑنا اس پر واجب ہے کہ اس کو چھوڑ دے، اس کو ارسال یعنی چھوڑ دے اور اس کی جو ہے وہ قیمت ادا کرے۔ تو اب آپ اس صورت میں دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے حکم ہے، بنا ہم اس پہ اگر رکھتے ہیں تو اس پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا زمان ہے، اس کی وجہ کیا بن سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان وجہ زمان ہی بعد البنا، اس بات پر بنا رکھنے کے بعد کہ محرم پر اس کا ارسال واجب ہے، اس کے زمان کی جو وجہ ہے ان المستقر علیہ قہرا بعد العاریۃ ہی القیمت، یہ وہ چیز ہے کہ جو اس پر استقرار پاتی ہے، قہرن یعنی مجبورن، اضطرارن بعد العاریہ یعنی اس کے ہاتھ میں ہی نہیں، اس پر قہری طور پر استقرار پاتی ہے عاریہ کے بعد وہ قیمت، نہ وہ عین، یعنی یہ قیمت اس پر اسی نقطہ نگاہ سے واجب قرار پاتی ہے، استقرار پاتی ہے۔ اچھا، یہ مورد کہاں پر ہے؟ جہاں پر ارسال ہم نے کہا کہ محرم پر واجب ہے۔ ارسال کا محرم پر واجب ہونا یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ تلف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر طلب نہیں ہو رہی چیز، یہاں پر اطلاف ہے۔ وہ ارسال جب کرے گا تو اطلاف کر رہا ہے، اور یہاں پر جو اس پر قیمت مستقر ہو رہی ہے زمان کے عنوان سے، وہ یہی اطلاف کی بنیاد پر ہے۔ پس فوجوب دفع القیمت ثابت قبل الطلب، فرماتے ہیں کہ بس قیمت کا دینا، دفع کرنا واجب ہے طلب سے پہلے، بسبب وجوب الاطلاف، اسی اطلاف کے وجوب کے سبب۔ ایک طرف سے ہم نے کہا کہ محرم پر واجب ہے کہ ارسال کرے، اور یہ ارسال اطلاف کی معنی میں ہے، تو بس اطلاف کے ہی سبب، ابھی چیز تلف نہیں ہوئی اور اطلاف ہوا ہے، اطلاف سے پہلے جو ان طلب سے پہلے اطلاف کے سبب قیمت جو ہے وہ واجب ہو رہی ہے۔ جبکہ معمولاً کیا ہوتا ہے کہ یہ زمان کی قیمت کی طرف کب انتقال پیدا کرتا ہے؟ جب وہ چیز تلف ہوئی ہو، تلف کے بعد۔ تو فرماتے ہیں کہ وجوب دفع القیمت ثابت قبل الطلب بسبب وجوب الاطلاف، تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ یہ قیمت جو ہے وہ طلب سے پہلے ثابت ہے۔ الذی هو سبب لزمان ملک الغیر فی کل عقد، اچھا وجوب الاطلاف کے سبب یہ قیمت ثابت ہے، اور اطلاف کیا ہے؟ اطلاف وہ ہے کہ جو سبب زمان ہے کہاں پر؟ ملک الغیر فی کل عقد، دوسرے کی ملکیت کے نسبت جو ہے زمان کا سبب یہی اطلاف ہے ہر عقد کے اندر۔ کوئی بھی عقد آپ نظر میں رکھیں، وہاں پر اگر اطلاف صورت پاتا ہے تو اطلاف زمان کا باعث ہے، لا بسبب الطلب، نہ یہ طلب کے سبب۔ یعنی وجوب دفع قیمت طلب سے پہلے، طلب کے سبب نہیں ہے، طلب سے پہلے قیمت واجب ہو رہی ہے، اور یہ اطلاف کی بنیاد پر واجب ہو رہی ہے، نہ جو ہے وہ خود طلب کے سبب۔ تو جب اس طرح سے ہے تو یہاں پر آوا فرماتے ہیں کہ نقض لازم نہیں آتا، یعنی درواقع ہمارا موضوع یہاں پر زمان بالطلب تھا، جبکہ یہاں پر اس اشکالات کے موارد میں سے اس پہلے مورد کے اندر جو موضوع ہے زمان کا، وہ زمان بالاطلاف ہے۔ تو اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ موارد میں سے یہ جو مورد ہے وہ اس قاعدے کے نقض کا سبب نہیں بنتا، الا ان یقال سے اس طرح توجیہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بڑھتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف، دوسرے بلکہ اشکالات میں سے اشکال کی طرف کہ جو اس عکس قاعدے کے نقض کے موارد میں سے ہے۔ وہ دوسرا اشکال منافع غیر مستوفات کے سلسلے میں ہے، کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ منافع دو قسم کے ہوتے ہیں، منافع مستوفات یعنی وہ منافع جس پر شخص کا استیلا ہوتا ہے، اور منافع غیر مستوفات کے جس پر وہ استیلا اور سلطہ پیدا نہیں کر پاتا۔ تو ان منافع غیر مستوفات سے بھی اس قاعدے کا اعتراض اور جو اس کی کلیت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔
فرماتے ہیں کہ وَيُشْكِلُ اعْتِرَاضُ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا فِي الْمَبِي فَاسِدًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَنَافِعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَوْفِعْهَا، مشکل پیدا کرتا ہے قاعدے کا اعتراض یعنی اس کی کلیت، اس کا جامع الافراد ہونا، نیز کہاں پر؟ اس مبی میں کہ فاسدن، کہ جس کو فاسد بنیاد پر حاصل کیا گیا ہو، یعنی وہ معاملہ باطل ہو اور باطل معاملے کی صورت میں وہ مبی لی گئی ہو بالنسبت للمنافع، اس مبی میں یہ قاعدہ ٹوٹتا ہے، مشکل اس کے اعتراض کی پیدا ہوتی ہے، کس کی نسبت؟ اس کے منافع کی طرف، التی لم یستوفھا، وہ منافع کے جو مستوفات نہیں اور جن منافع پر وہ استیلا پیدا نہیں کرتا، یعنی وہ منافع کے ایک منافع مستوفات یعنی جس کو اس نے استفادہ کیا، جس پر اس کا استیلا ہے، منافع غیر مستوفات، منافع غیر مستوفات یعنی وہ منافع کے جو لم یستوفھا، جس کا اس نے یعنی جس پر اس کو استیلا حاصل نہیں ہے، جن منافع کو اس نے استفادہ نہیں کیا، اس پر قدرت اور تسلط نہیں رکھتا، وہ منافع فرماتے ہیں کہ ان کی نسبت بھی یہ قاعدہ مشکل پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَنَافِعَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ، چونکہ عقد صحیح میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے منافع تو مورد ضمان قرار نہیں پاتے، یعنی عقد جب صحیح قرار پاتا ہے تو عقد صحیح کے اندر مبی دی جاتی ہے مشتری کو، اور مشتری اس مبی کے حوالے سے ضامن ہوتا ہے کہ ثمن حوالے کرے گا، اور اس عین مبی کی نسبت ضمان عقد صحیح کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ مبی جو منافع رکھتی ہے، پھر منافع چاہے مستوفات ہوں یا غیر مستوفات، ان منافع کی نسبت جو ہے وہ ضامن نہیں ہوتا، ضمان منافع کی نسبت نہیں ہوتا، فقط اس عین مبی کی نسبت ضمان ہوتا ہے صحیح کے اندر، مع انہا مضمونۃ فی العقد الفاسد، جبکہ عقد فاسد کے اندر اس کو مورد ضمان قرار دیا جا رہا ہے کہ عقد فاسد میں یہ جو منافع ہیں یہ مضمونہ ہیں، یعنی منافع جو کہ مستوفات ہیں وہ تو اسباب اطلاف، یعنی اسباب اطلاف وہ مورد ضمان قرار پاتے ہیں، اور جو منافع غیر مستوفات ہیں اس کو تلف کے باب سے کہ اس کو مورد ضمان قرار دیا جاتا ہے عقد فاسد کے اندر۔ تو اب جب اس طرح سے ہے کہ عقد صحیح کے اندر وہ منافع مورد ضمان نہیں ہے، اور پھر عقد فاسد کے اندر منافع مورد ضمان قرار پا رہے ہیں جو منافع غیر مستوفات ہیں، تو اس طرح سے یہ قاعدہ، اس کی اطراد، اس کی جو جامعیت ہے وہ یہاں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الا ان یقال، بعض کی جانب سے توجیہ بیان کی گئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ توجیہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان ضمان العین یستتبع ضمان المنافع، کہ عین کا جو ضمان ہے وہ مستلزم ہے منافع کے ضمان کا، فی العقد الصحیح والفاسد، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ عقد صحیح کے اندر اور عقد فاسد کے اندر عین جب اس کا ضمان انسان پر مترتب ہوتا ہے اس معاملے کے اندر، تو یہ منافع کے ضمان کا بھی مستلزم ہے، جہاں وہ عین کا ضامن ہے وہاں وہ منافع کا ضامن ہے، البتہ عین کا ضمان بالذات ہے، اور منافع کا چونکہ کہا کہ یستتبع ضمان المنافع، یعنی بالطبع جو ہے وہاں پر منافع کی نسبت بھی ضمان مترتب ہوتا ہے اس شخص پر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ الا ان یقال، مگر یہ کہ یوں کہا جائے، اور یہ اگر اس طرح سے کہا جائے گا تو پھر یہ مورد جو ہے وہ ان اشکالات میں قرار نہیں پائے گا کہ جو اس قاعدے عکس قاعدے کے نقض کا باعث بنے، اور اس صورت میں یہاں پر بھی عقد فاسد میں بھی منافع کے حوالے سے جو ضمان کی بات کی جا رہی ہے وہ اسی عقد صحیح کے مطابق ہے کہ وہاں پر بھی منافع کا ضمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وفیہ نظر، لیکن یہ جو مورد ہے الا ان یقال کا، اس کے اندر اشکال ہے۔ کیوں؟ لأن نفس المنفعت غیر مضمونۃ بشیء فی العقد صحیح، اس لیے کہ خود وہ منفعت جو ہے وہ مورد ضمان نہیں ہے کسی بھی چیز کے عوض عقد صحیح کے اندر، یعنی عقد صحیح کے اندر جب معاملہ انجام پاتا ہے، سمن اور مسمن ایک دوسرے کے مقابلے میں قرار پاتے ہیں، تو وہاں پر سمن میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے مقابلے میں منفعت کو قرار دیا جائے، اور منفعت کا ضمان وہاں پر جو ہے وہ نظر میں رکھا جائے، یعنی مشتری آ کر نہیں کہتا کہ مبی کا جب وہ ضامن ہے تو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سمن تمام کا تمام مبی کے مقابلے میں دے گا۔ اچھا، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ جب کہتا ہے کہ میں مبی کا لیتا ہوں اور مبی کا نسبت جو ہے ضامن ہوں کہ سمن دوں، تو اس مبی کے منافع جو ہے، منفعت جو ہے، اس کی نسبت بھی سمن کی کچھ مقدار میں دوں گا، ایسا نہیں ہوتا، پورا سمن جو ہے وہ پوری عین کے مقابلے میں قرار پاتا ہے۔ لأن الثمن انما هو بإيذاء العين دون المنافع، اس لیے کہ سمن جو ہے وہ عین کے مقابلے میں ہے، نہ اس منافع کے مقابلے۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ عقد صحیح کے اندر منفعت مضمونہ نہیں ہے، جب نہیں ہے تو بس عقد فاسد کے اندر بھی عکس قاعدے کے مطابق مورد ضمان قرار نہ پائے۔
جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقد فاسد میں منافع غیر مستوفات کے حوالے سے ضمان کی بات کی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ دوسرا اشکال ہے کہ اس سے عکس اس قاعدے کے نقض جو ہے وہ سامنے آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.